اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیا کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے انسانوں کو رزق حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے رزق کو پاکیزہ، حلال اور طیب رکھا جائے. قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا مختلف مقامات پر رزق حلال کمانے اور کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور حرام خوری کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے. وہ جسم اللہ رب العزت کے ہاں رحم کے قابل نہیں رہتا، جس کی پرورش حرام کے رزق، حرام کے مال سے ہوئی ہو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ارشاد فرمائی. فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو لمبا سفر کر کے آیا ہو اور پراگندہ بال ہوں اس کے، اور جسم اور لباس گرد و غبار سے اٹا پڑا ہو، اور وہ بار بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے، پھیلا پھیلا کے یہ عرض کر رہا ہو کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اور پھر اپنے لیے دعائیں کر رہا ہو، مگر اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو، جو اس نے پیا وہ بھی حرام ہو، جو اس نے اپنے بدن پہ پہنا ہوا لباس ہے وہ بھی حرام ہو، اور حرام کی غذا سے ہی اس کے جسم نے پرورش پائی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جل شان مجدہ کی تعلیم کے مطابق، اس کے ارشاد کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق انسان رزق حلال استعمال کرے اور لقمہ حرام سے بچے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ. کہ ہر وہ جسم جس نے رزق حرام سے پرورش پائی ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. یعنی جس جسم کو رزق حرام سے پالا گیا ہو وہ تو ہے ہی اس لیے
کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ رزق حرام کے جو ذرائع ہیں، یقینی بات ہے کہ اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے حرص اور طمع اور لالچ کرتے ہوئے دوسروں کا مال ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص، طمع اور لالچ میں مبتلا ایسے شخص جو اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، کہ جو شخص کسی دوسرے کا مال دبانے کے لیے اور کسی دوسرے کا حق کھانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل بمسلم اکلتن، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا، دوسرے بھائی کا لقمہ کھایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، تو بے شک اللہ رب العزت اس لقمے کے برابر اسے جہنم کا لقمہ کھلائے گا۔ گویا جس نے دوسرے مسلمان بھائی کا لقمہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس لقمے برابر آگ کا انگارہ اس کے پیٹ میں ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ فرمائی ہے کہ مشکوک غذا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اس چیز کو چھوڑ دے اور اس چیز کو اختیار کر لے جو شک و شبہ سے بالا ہو۔ تو گویا ایسا رزق جس رزق کے بارے میں یہ کلیئرٹی نہ ہو، یہ وضاحت نہ ہو اور یہ علم نہ ہو اور اس کے سورس کا پتہ نہ ہو کہ کن ذرائع سے یہ رزق ہم تک پہنچا ہے، اور وہ امکان ہو اس بات کا کہ وہ رزق حلال نہیں ہے، تو ایسے مشکوک رزق سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، فرمایا یقیناً اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی، فلاح پا لی، جس نے اسلام قبول کیا اور اسے ضرورت کے مطابق رزق عطا کیا گیا، اور اس نے جتنا رزق اللہ نے اس کو عطا کیا اس رزق پر قناعت کر لی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اس بات کو قرار نہیں دیا کہ انسان کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، اس کا بہت بڑا بینک بیلنس ہو، اس کے پاس بہت لمبی کاریں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اور اس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں۔ فرمایا وہ نہیں کامیاب۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے قد افلح من اسلم، جسے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، دین کی دولت سے نوازا، اسلام قبول کرنا جس کو نصیب ہوا، ورزق کفافا، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق بھی عطا کر دیا، اور اس رزق سے اس نے صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اس پر مطمئن ہو گیا، طمع نہ کیا،
حرص نہ دل میں رکھی اور لالچ نہ کیا۔ برادران اسلام، بالعموم انسان کی فطرت میں یہ عجیب سی بات شامل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے مال کو دیکھے، دوسرے کی وجاہت کو دیکھے، دوسرے کی عزت کو دیکھے، دوسرے کے پاس کیا ہے اس کا بینک بیلنس دیکھے، اور پھر وہ اس کے بینک بیلنس کو دیکھ کر اس کے برابر ہونے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے آگے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے اوپر والا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اس کی طرف دیکھو جو مال دولت کے اعتبار سے اور دنیاوی آسائش اور عام کے اعتبار سے اور عہدہ و اقتدار کے اعتبار سے اور دنیاوی جاہ و جلال کے اعتبار سے جو تم سے کم درجہ رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس کو مت دیکھو جو تم سے بڑا ہے، اس کو مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے تم سے اوپر درجے کا ہے، اس کی طرف نگاہ نہ ڈالو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، اگر تم یہ طریقہ اپنا لو گے اور تمہارا یہ انداز فکر ہوگا کہ تم نے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، نیچے والے کو دیکھنا ہے، تو پھر اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ اور جب انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا مال دیکھ کر، دوسروں کے پاس مختلف قسم کی نعمتیں دیکھ کر اپنے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ اس کو تو یہ نعمت ملی ہے اور مجھے اس نعمت سے محروم رکھا گیا ہے، تو جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے گویا وہ اس نعمت کو حقیر جانتا ہے اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت بھی نہ دیتا تو اس نے کیا کر لینا تھا۔ اگر اللہ نے نعمت دے دی ہے تو اس پر شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے سے کم درجے کے دوسرے شخص کو دیکھے جو دنیاوی اعتبار سے جسے کم نعمتیں دی گئی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ پر توکل کرو ایسا توکل جیسا توکل کرنے کا حق ہے، ایسا توکل اگر کرو اللہ تعالیٰ پر، لرزقکم کما یرزق الطیر، وہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے جس طرح پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ دیکھیے پرندوں کے پاس کون سا بینک بیلنس ہے، پرندے اپنے لیے کیا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کا حال تو یہ ہوتا ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح سویرے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب پلٹ کے آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو پروردگار بن مانگے پرندوں کو عطا کرتا ہے، یاد رکھیے وہ اپنی ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ دار ہے، اور اس کا اپنا یہ وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چوپایا، کوئی متنفس، کوئی سانس لینے والا، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس مخلوق کو اس رب نے تخلیق تو کر دیا ہو لیکن اس مخلوق کا رزق تخلیق نہ کیا ہو۔ مخلوق کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق تخلیق فرما دیتا ہے۔ اور بزرگ مثال دیا کرتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے آنکھ کھولنے سے پہلے اور دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی والدہ کی چھاتی میں دودھ کی نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کائنات جس مخلوق کو بھی تخلیق کرتا ہے اس کا رزق پہلے تخلیق فرما دیتا ہے۔ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں نہ ہوتا پھر وہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے اور ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔
یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ رب العزت پر اعتماد کے خلاف ہے۔ اللہ پر اعتماد کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق حلال کا طلبگار ہو، وہ دوسروں کے رزق پر نظر نہ رکھے بلکہ اپنی محنت اور کوشش جاری رکھے اور اللہ رب العزت سے رزق حلال طلب کرتا رہے۔ تو رزق حلال اگر جسم میں جائے گا تو ایسے ہی ہے کہ اگر پٹرول ٹھیک ہوگا تو گاڑی ٹھیک چلے گی، اور اگر جسم کی گاڑی میں حرام کا پٹرول ڈالا جائے گا تو کبھی بھی وہ جسم نہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بیماریاں دو طرح کی ہیں، روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ یا تو وہ جسم کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور یا پھر روحانی بیماریوں میں سے کوئی بیماری اس کو ایسی لگے گی جو اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں رزق حلال کمانے، کھانے اور لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔